Air Staff, the project's Air Vice Marshal Tariq Ghazi. We welcome you to the ISPR on this happy day. آپ کو افواج پاکستان کی طرف سے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد ہو. It's a great day once we reflect back کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری، اور پاکستان کی افواج نے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور اس کی جو عسکری قیادت ہے اس کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو، ایک کثیر الجہتی جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا کہ اللہ کے فضل کے علاوہ یہ چیز کوئی پاسبل نہیں کر سکتا تھا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پاکستان کو، اس کے عوام کو، اس کی افواج کو، اس کی لیڈرشپ کو یہ عزت بخشی. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. اس قوم کیا ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں، مانے نہیں مانے یہ دوسری بات ہے، جانتے سب ہیں. So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 کہ یہ جو سال ہے اس کا احاطہ کریں. So that's how we are going to move. اس میں the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of مارکہ حق. کہ اس کانفلکٹ کے، اس ایپیسوڈ کے what are the strategic consequences? We'll go through that one by one. And then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. یہ اس سال کا جو سفر ہے اس کو تھوڑا ویژولی لے کے چلیں گے. اس کے بعد جو سا ہے ریئر ایڈمرل شفاعت اور AVM طارق غازی will give you a brief explanation of the remarkable strides جو کہ پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے they have been making around during this year. And in the end then we will welcome your questions. So that's how we'll go about. So let me come to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of مارکہ حق. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The پہلا جو سا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی as a consequence of this مارکہ حق came to know and now they fully understand that Pakistan as being alleged by Indians over a period of time is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. دیکھیں ہندوستان نے بڑی محنت کر کے، بڑا کرافٹلی، بڑی مکاری سے کئی دہائیوں سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، پاکستان ہندوستان میں دہشت گردی کراتا ہے. وداؤٹ ایویڈنس، فالس فلیگ آپریشنز، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. دیر از اے لانگ ہسٹری. آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ ہاؤ کم 15 منٹ میں within 15 minutes there was an FIR registered؟ کہ منٹوں میں FIR ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے، سرحد پار سے آگے سے کرائے. اگر تم اتنے ہی سیانے تھے، اتنے ہی سمجھدار تھے تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. کہاں ہے وہ ثبوت؟
آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. اینڈ ونس دے اسٹرک آر ماسکس آر سیولینس آر وومن اینڈ چلڈرن، نیکسٹ ڈے آپ کے منسٹر انفارمیشن کیا لے کے نہیں گئے میڈیا کو؟ آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں گئے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ گئے ان تمام مساجد پہ، اور یہ سوال اس دن بھی انہوں نے پوچھا تھا، آج بھی کھڑا ہے کہ بتائیں وہ کون سے ٹیرر کیمپس ہیں، یہ کس کو ہٹ کیا انہوں نے؟ وہ بچوں کے، وہ خواتین کے، وہ بوڑھوں کے، وہ سیولینز کے چہرے آج بھی سب ہیں یا نہیں سب کے سامنے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. نو بڈی بائز دس. یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. تو دیٹ از دی فرسٹ ٹریٹ کانسیکوینس. Nobody listens to them. Nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was جس کے اندر پاکستان پیدا ہوا تھا، سلامتی کے اندر. کیا مارک حق نے یہ دیکھا نہیں کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول کون کر رہا تھا، ڈومینیٹ کون کر رہا تھا؟ That how dangerously the Indians escalated based on a lie, based on a fabricated drama, and how maturely Pakistan and its armed forces handled that. And that is being a net regional stabilizer. کہ آپ نے ریجن کو سٹیبل رکھنا ہے، آپ نے ایسکلیشن کو ریسپانسبلی کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ریٹورک میں، پولیٹیسائزیشن میں، اور اپنے ایموشنز میں اور اپنے سیاسی مقاصد کے اندر آ کے پوری ریجن کو، پورے خطے کو، انسانیت کو جو سا ہے خطرے میں اور ایک دوزخ کے اندر ڈال دیں. اور وہ جو ہندوستان نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ادھر پتہ نہیں کسی قسم کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں. ویئر از دیٹ کانسیپٹ ناؤ آفٹر 1 year؟ اس وقت بھی آپ کی ریجن میں اگر سٹیبلٹی کا سب سے بڑا ایمبیسڈر ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی کوشش کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اٹس پاکستان اینڈ اٹس لیڈرشپ. سو دس از دی سیکنڈ strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now, this is what's happening over there. اگر آپ اس ایک سال کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہندوستان کی جو پروفیشنل ملٹری تھی the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. اس کی کئی مثالیں آپ کو اس سال میں ملیں گی. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Mark-e-Hub, waking up one day early in the morning and coming کہ جی آج مجھے پتا چلا کہ میں نے بھی کوئی جہاز گرائے تھے. اچھا بلا پروفیشنل سولجر ہے. That is what is it? That is the politicization of the military leadership. کہ اس کی ملٹری لیڈرشپ کا جو گند ہے وہ سولجر پہ ڈال رہے ہیں کہ جائیں جی جنرل صاحب، جائیں ایڈمرل صاحب، اور جا کے آپ بتا دیں کہ جی ہم نے جہاز گرائے تھے. Why you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. کیا آپ کی فوج کے کسی ایک افسر نے اس پورے سال میں کوئی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا بیان اٹھانے کی کوشش کی؟ We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, جو ان کی سیاستدان ہے
وہ سیاستدان کم اور کوئی جنگجو زیادہ لگتے ہیں، ان کے بیانات کو سنیں. وہ ہر وقت جون سا ہے وہ اس طرح کا ریٹورک، اس طرح کے نعرے، کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے، کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. بھئی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ پھر. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. یہ تین چیزیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ کچھ آپ کے ہیں بھائی اندرونی مسائل. وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کشمیر میں جو آپ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو آپ مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں، جو آپ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ریپریشن کرتے ہیں، دلت پہ کرتے ہیں، کرسچنز پہ کرتے ہیں، ٹرائبلز پہ کرتے ہیں، منی پور میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر کر رہے ہیں. which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. کیسے؟ کہ جی یہ پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے، یہ کرا رہا ہے، یہ فلانا ملک کرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. You need to address them politically internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then آپ کا ایکسٹرنل مسئلہ ہے. کشمیر از ناٹ این انٹرنل پرابلم آف انڈیا. کشمیر از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ وچ از آن دی یونائٹیڈ نیشنز سنس ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. اس پہ قرارداد موجود ہے، قراردادیں موجود ہیں. اٹس ناٹ یور انٹرنل پرابلم کہ آپ ڈیموگرافک چینجز کریں گے، آپ لیگل چینجز کریں گے، آپ ووٹر چینج کریں گے، آپ کی جو مرضی کریں گے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور جب ان دونوں مسئلوں سے نہ آپ کے ایکسٹرنل پرابلم حل ہوتے ہیں نہ انٹرنل پرابلم حل ہوتے ہیں تو آپ اٹھا لیتے ہیں ٹیررزم کو اور اسے ایز اے اسٹیٹ ٹول استعمال کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے سمجھا ہے، کیونکہ آپ کو فرسٹریشن ہے نا، یہ مسئلے تو حل نہیں ہو رہے، تو دہشت گردی اٹھا لی. کہیں فتنہ الخوارج کے پیچھے بیٹھ گئے، کہیں فتنہ الانتظام کے پیچھے بیٹھ گئے، اپنے لوگوں پہ بھی دہشت گردی کرتے ہیں، کہیں اپنے ملک میں دہشت گردی کرا کے اس کا الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں. بٹ دی اسٹریٹجک کانسیکوینس آف مارک کا ہے کہ یہ کام تو یہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، کوئی نیا کام نہیں ان کا. It is the first part, the global acknowledgement. The world is seeing and world is seeing, اچھا یہ ہے ان کا طریقہ. Coming to the next strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. اس پہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس میں لیکن we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. لیکن پاکستان کے اندر جو سا ہے اچھی خاصی ایک انٹرٹینمنٹ ڈیلی جو سا ان کا میڈیا پرووائڈ کر دیتا ہے. اور اٹ اسٹارٹیڈ فرام دی کیپچر آف دی پورٹ آف وہ لاہور. وہ ہمارے نیوی والے جو سے ہیں دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ وہ کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی. اینڈ اٹ کیپس آن گوئنگ. تو اور ان کی پریشانی آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے اندر they started shutting down پاکستانی میڈیا، پاکستانی سوشل میڈیا and so many things. اور وہ مسلسل وہ جاری ہے امر. وہ ایک کے بعد ایک پاکستان کی ویب سائٹ، پاکستان کے جو آپ کے انفلوئنسرز ہیں، آپ کی جو میڈیا سائٹس ہیں، ان کو شٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں. کیا ایسے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم، یہ جو اسٹریٹجک کانسیکوینس سمجھیں کہ سچ بولنا سیکھیں، مہربانی فرمائیں سچ بولنا سیکھیں. But that's what we, the Pakistan, did. We from this table, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth.
جو سچ ہے وہ لوگوں کو بتائیں. But somehow the Indians think that the lies can make they can work they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Mark-e-Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies, and information. Because آپ نے مارک حق میں دیکھا, آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو جنگ ہے جس کو ہم کثیر الجہتی جنگ کہتے ہیں, اس کو ملٹی ڈومین آپریشنز کہتے ہیں, دس ہیز مووڈ, دس از نو مور آن دی لائن آف کنٹرول اینڈ آن دی بارڈرز. یہ آپ کی گلیوں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کے کوچوں میں, آپ کے دیہاتوں میں, ہر جگہ پہنچ چکی. یہ جنگ ہوا میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, سمندر میں بھی ہے, سائبر میں بھی ہے, انفارمیشن میں بھی ہے, ذہنوں میں بھی ہے, کوگنیٹو بھی ہے. And you saw that how the Pakistan armed forces, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. اس وقت بھی پراکسیز لانچ کر رہے تھے, اس کے بعد بھی کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, یہ ادھر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے. So this transformed character of war we experienced, and its consequences we are still. ہم اس وقت بھی تیار تھے, we are prepared today also. The next is the Pakistan's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters. That is another very, very important consequence that the nation has gone through. اس کو اگر سادہ لفظوں میں کہیں, it is that یقین, the belief in ourself کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں, ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل, جو تم نے ڈالنا کرو. The potential and resilience to combat multifaceted challenges, traditional non traditional, جو کرنا کرو. وہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے تھے, کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا, جو قائد اعظم نے فرمایا تھا, nothing can undo Pakistan. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. کیا مارکہ حق نے, بنیان و مرصوص نے یہ میسج نہیں دیا دنیا کو؟ آج بھی یہ ریوربیٹ کر رہا ہے اس پورے خطے میں اور دنیا میں, that how we re-established quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, post Mark Haq, and that is still there. کہ یہ جو سمجھتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان, کسی بھی دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی سمجھتا ہے اسپیس آف وار, وہ پاگل ہے, یہ پاگل پن ہے, نہیں ہو سکتی. Only a madman can think about it. کرنا ہے تو ہمارے رزالو میں اور ہمارے حوصلے میں اور ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں مکمل یقین ہے
نہ صرف اپنے آپ پہ، اپنے ملک کی تقدیر پہ، دی کانسیکوئنٹ کنٹری آف دیٹ پاکستان از، ہمیں اللہ پہ سب سے بڑھ کے یقین ہے. تو جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے. وی ہیو ری اسٹیبلشڈ. یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی، منٹوں میں کی. دی نیکسٹ از دی سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. As a consequence of Marca Haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. یہ وہ consequent ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, وقار، عزت، role, which is strategic consequences of that Marca Haq. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government, and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyanu Marsoos effect. Alhamdulillah. یہ ملک، اس کی فوج، اس کی لیڈرشپ اور سب سے بڑھ کر اس کی عوام ایک ہیں، متحد ہیں. یہ شک تھا کئیوں کو اندر سے بھی اور بہتوں کو باہر سے بھی. کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ بچے سے لے کے بزرگ تک، غریب سے لے کے امیر تک، کشمیری سے لے کے گوادر تک، ہر جگہ پہ کیسے اکٹھے ہوئے تھے. تو that Banyanu Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں on the strategic consequences of this Marca جب ہم اس سال کا احاطہ کرتے ہیں. Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because کہتے ہیں نا picture says 1,000 words, that what we have talked till now, اس کی ایک brief سی، perhaps not a little so brief, اس کے کچھ ویژولز اور ان کو فزیکلی جو ان سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. دی فرسٹ از، ہم پہلے جو سا ہے ایک احاطہ کرتے ہیں ایئر اراؤنڈ کہ یہ آپ کا جو مشرقی جو آپ کا نیبر ہے ہندوستان، یہ پورا سال کیا کر رہا ہے. لیٹس سی دیٹ. تو دس از دا ایئر اراؤنڈ. دی فرسٹ از دی ریپریشن آف مائنورٹیز. کر کیا رہا ہے ذرا دیکھتے جائیے. This is what's happening. They have been doing that in Gujarat, in Samjhota, everywhere. And that's how they have been going. یہ کائنڈلی اس کی اگر آواز اسے روکیے گا. Can we have the voice of this? دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے. ہر یوک کے اندر وہ آگ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اتہاس کا پرتشودھ لینا ہے. یہ راجنیتک اسلام وہی ہے جو چھاگور کے روپ میں ڈیموکریسی کو چینج کر کے راشٹر ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منشا کے ساتھ کاریہ کر رہا ہے. اپنے گھر میں مناجو بنانے جائیں گے. یہ ہے پچھلے سال کے اندر جو یہ کرتے آ رہے ہیں. মই বিজেপিৰ মানুহবিলাকক কৈছো যে অলপ চলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক. এইটো কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই. Thousands of Bengali-speaking Muslims in India's northeastern Assam state are being driven out of their homes by the Indian government. سامنے والے جہادی کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں وہ ہیں اور کون ہے؟ اس میں آپ کو اور کتنی کلیئرٹی چاہیے؟ ہم مسلمس کی بات کریں. The Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City. Prime Minister of India, آپ بولتے ہو کہ پیس ہے، آپ بولتے ہو کہ شانتی
वाजिब नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है क्या? मजदूरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए और डेड बॉडी चाहिए। ये हमसे जुल्म हुआ हमारे साथ। लोगों की खिदमत करना, सोशल वेलफेयर बंदा, उसको अगर आप बोलोगे टेररिस्ट है तो फिर बाकी तो सब टेररिस्ट ही हुए हम जैसे। Three who have been sacked by the JNK administration. फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रोकिएगा। सो ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आपको बाद में बताएं कि हम भी क्या कर रहे हैं। डू यू सी एनी ऑफ दिस इमेजेस इन पाकिस्तान, कि यहां पे क्रिश्चियंस को स्टेट की तरफ से, हिंदुओं को, सिखों को स्टेट की तरफ से कोई प्रोसिक्यूशन की जा रही है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, अनफॉर्चुनेट। एंड द सेकंड इज, ये सुनिएगा इनकी मिलिट्री को भी क्या करती आ रही। जी चलाइए, थोड़ा आवाज करें। Army is under pressure under the Modi government. Renuka Chaudhary has said the most frightening situation is that for the first time, army leaders are coming out and saying that they are being pressurized to speak in support of the government. सबसे भयानक परिस्थिति ये है कि फौज के लीडर्स बाहर आके पहले बार मीडिया में बोल रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर आके ये बयान देना पड़ रहा है, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। बहुत खतरनाक है। Yogi Adityanath, while fighting at the opposition, referred to the Indian army as Modi ji ki Sena or the Prime Minister's army. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be ये either अगस्त an में ख्वाब आया था aircraft हजरत। or an AWC. आने वाली जो चुनौतियां पीछे वाली चुनौतियां जैसी नहीं होंगी, तो हम अगले कैसी सिंदूर की होंगी भाई तैयारी फिर? नहीं करनी चाहिए। तो हम अगले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पिछले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आगे वाले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए हमें। वो सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? अगले पिछले दोनों संदूर की तैयारी कर लो भाई, कोई इशू नहीं। वोट डालने के लिए बोले वो? आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? ये बना दिया इन्होंने अपनी फौज को। रोकिएगा। बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज, है? पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। बट दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाए इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार्का हक वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है, उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो DGMO और DG एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है। इट इज अनफॉर्चुनेट।